ماں باپ بے نمازی، اولاد خود بخود بے نمازی ہو جائیں گے۔ جب آپ سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی کریں گے، پھر آپ یہ توقع رکھیں گے کہ میرے بچے میری وفاداری کریں گے، یہ ایک احمقانہ سوچ ہے۔ نوجوان آج جتنے بھی ہیں وہ گیمز کھیل رہے ہیں اور اس میں پیسہ جیت رہے ہیں۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ کشمیر میں قریباً 70 کروڑ سے زیادہ ایسے جوان ہیں، 70 کروڑ سے زیادہ وہ ہار چکے ہیں، تو کیا کہیں؟ گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں، تعلیم و تربیت کا کوئی نظام نہیں، صرف دنیا پرستی کوٹ کوٹ کے ہم بچوں کے اندر بھر جاتے ہیں، کوٹ کوٹ کے بھر دیتے ہیں۔ دنیا کے ہم مخالف نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے الدنیا جیفہ۔ زیارتیں جل رہی ہیں، مسجدیں شریف شہید ہو رہی ہیں، کیا کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ کیونکہ اس وقت یہ سب سے بڑا رائزنگ ایشو ہے یہ کشمیر میں۔ انتہائی افسوسناک بات ہے، ہمیں اس کا بڑا دکھ ہے۔ پہلے بھی ہم نے اس کی مذمت کی، چاہے مسجد جلے چاہے زیارت شریف جلے، یہ قابل مذمت۔ بہائی عام ہو رہی ہے جس طریقے سے اس وقت، خاص سری نگر کی بات کریں، پورے کشمیر کی بات کریں تو جس طریقے سے حالات بنے، کہیں نہ کہیں ہمیں اس پر سوچ و وچار کرنا چاہیے اور کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ہمیں فالو کرنی چاہیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں مولانا عبدالرشید داؤدی جی۔ ان سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار جس طریقے سے حالات بنے ہیں، خاص کر بات کریں گے کئی سارے اس وقت واقعے ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ باپ نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، فلانی مسجد جل گئی، فلانی زیارت جل گئی۔ تو داؤدی صاحب اس پر کیا کچھ کہتے ہیں، ان سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے بہت شکریہ داؤدی صاحب وقت دینے کے لیے۔ سوال رہے گا، بہائی عام ہے اس وقت، اگر دیکھیں تو نہ باپ بیٹے کا ہو سکتا ہے، نہ بیٹا باپ کا ہو رہا ہے، بیٹی ماں کو مار رہی ہے، بیٹا باپ کا قتل کر رہا ہے، تو کیا کہیں گے اس موجودہ حالاتوں کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں واضح ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس رب نے ہمیں بنایا وہی ہمارا خالق و مالک ہے، اور جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں بنایا وہ مقصد بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک سورہ الذاریات میں واضح فرمایا، میں نے جن اور انس کو نہیں بنایا الا لیعبدون، میں نے اس کو اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ بس سادہ سا جواب ہے اس کا، رب کا مقصد ایک ہے، ہم جس کے لیے اس نے بنایا وہ مقصد آپ جب چھوڑ دیں گے تو نظام درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ خالق وہی ہے۔ جب وہی مالک بھی ہے، وہی خالق ہے، وہی ہمارا بنانے والا بھی ہے، اسی کے دست قدرت میں ہماری موت و حیات ہے، جب اس نے ایک خاص مقصد کے لیے آپ کو بنایا تو وہ مقصد ہی آپ چھوڑ دیں گے تو آٹومیٹیکلی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے داؤدی صاحب کہ کشمیری لوگ اس وقت، کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت صحیح راہ پر نہیں چلتے اور کہیں نہ کہیں اپنی جو پہچان ہے وہ بھی بھول گئے ہیں؟ میں جو جواب دے رہا ہوں یہ سارے سوال کا 100 بات کی ایک بات میں نے بتا دی، آپ اس میں غور کریں گے، اس میں سب کچھ ہے۔ اب جب نظام ہی درہم برہم ہو گیا تو سسٹم کیسے چلے گا؟ ایک انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا، ماں باپ بے نمازی، اولاد خود بخود بے نمازی ہو جائیں گے۔ جب آپ سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی کریں گے، پھر آپ یہ توقع رکھیں گے کہ میرے بچے میری وفاداری کریں گے، یہ ایک احمقانہ سوچ ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے خالق اور مالک کے وفادار بنیے، پھر دیکھ لیجیے آپ کے بچے بھی آپ کے وفادار بن جائیں گے۔ گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں، تعلیم و تربیت کا کوئی نظام نہیں، صرف دنیا پرستی کوٹ کوٹ کے ہم بچوں کے اندر بھر جاتے ہیں، کوٹ کوٹ کے بھر دیتے ہیں۔ دنیا کے ہم مخالف نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے الدنیا جیفہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک مردار چیز ہے، جیسے جانور مر گیا اب اس کے پیچھے کتے ہی پڑتے ہیں کھانے کے لیے، تو آقا کریم نے فرمایا دنیا ایک مردار شے ہے، طالبھا کلاب، اس کے پیچھے پڑنے والے کتے ہوتے ہیں۔ اب صرف آپ بچوں کو، بیٹیوں کو دنیا پرستی ہی کوٹ کوٹ کے بھریں گے، ان کو زندگی کا مقصد نہیں سمجھیں گے، آپ دنیا میں آئے کس لیے، تیرے خالق و مالک نے تجھے بنایا کس لیے۔ کھانا پینا تو جانوروں کا کام بھی ہے، وہ بھی خوب کھاتے پیتے ہیں، لیکن وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عزت والا تاج عطا فرمایا، لیکن خاص مقصد کے لیے بنایا کہ تو میری بندگی کر، عبادت کر، اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیری رہبر و رہنمائی کے لیے بھیجا اس کی فرما برداری کر۔ آپ جب اس سے ہٹ گئے تو جو ہو رہا ہے اس سے بدتر بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ یاد رکھ لیجئے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ گھروں میں اسلامی تعلیم کا ماحول بنائیے۔ اسلام کی تعلیمات میں اخلاقیات کا سب سے اہم پہلو ہے محبت، والدین کی خدمت۔ اسلام نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔
لیکن ماں باپ کو بھی یہ سوچنا پہلے کہ مجھے اس کو یہ سکھانے کے لیے کوئی انتظام تو کرنا ہے. آپ صرف ان کو دنیا میں آپ دیکھ لیجئے آج کل کے دور میں اسٹوڈنٹس اتنی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ میں اس سے آگے بڑھوں، میں اس سے آگے بڑھوں، میں اس سے گاؤں. لیکن دین میں، اخلاقیات میں، تعلیم و تربیت میں آگے بڑھنے کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. اب میں نے بتا دیا جب آپ رب کی مقصد کو چھوڑ دیں گے تو یہ بربادی ہونی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. زیارتیں چل رہی ہیں، مسجدیں شریف شہید ہو رہی ہیں، کیا کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ کیونکہ اس وقت یہ سب سے بڑا رائزنگ ایشو ہے یہ کشمیر. انتہائی افسوسناک بات ہے، ہمیں اس کا بڑا دکھ ہے. پہلے بھی ہم نے اس کی مذمت کی، چاہے مسجد جلے چاہے زیارت شریف جلے، یہ قابل مذمت ہے، اس کی مذمت بھی ہم نے کی ہے. لیکن صحیح طریقے پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے کس کے مقاصد ہیں. لیکن اگر واقعی پولیس ڈپارٹمنٹ اس میں حرکت میں آ جاتے تو شاید جہاں انہوں نے بہت سارے ایسے مسائل حل کیے وہ بھی گھنٹوں منٹوں میں، تو اتنے بڑے مسائل کو حل کرنا ان کے پاس کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میری ان سے گزارش ہے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ان کو اس میں پینس لینی چاہیے، دیکھنا چاہیے، کیونکہ پچھلی مہینے میں 2-4 واقعات ایسے ہوئے ہیں. اب ہر جگہ کوئی شارٹ سرکٹ کا مسئلہ ہی نہیں، تو لہٰذا میری ان سے بھی گزارش ہے تاکہ امن و امان برقرار رہے. یہ قابل مذمت بات ہے. البتہ آج جو حالات ہے، سائنسی عناصر بہت ہوتے ہیں، افراتفری پھیلانا ان کا مقصد ہے، ان کی زندگی کا غرض و غایت ہے لوگوں کو انتشار میں رکھنا، اور اس کے پیچھے ان کے اپنے بھی بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. اس بارے میں میری سب سے پہلے عوام سے گزارش ہے امن و امان بحال رکھیں. بالکل کوئی جذبات میں ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ اور بڑھ جائے مسئلہ، آپس میں تناؤ ہو. لیکن ایڈمنسٹریشن سے میری مؤدبانہ گزارش ہے حساسیت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اور جتنا ممکن ہو سکے اتنا جلد ان سائنسی عناصر کو سامنے لائیں، ان کو سزا دے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ رونما نہ ہوں. نوجوان آج جتنے بھی ہیں وہ گیمز کھیل رہے ہیں اور اس میں پیسہ جیت رہے ہیں. ایسا پہلی بار ہوا کہ کشمیر میں قریباً 70 کروڑ سے زیادہ ایسے جوان ہیں، 70 کروڑ سے زیادہ وہ ہار چکے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ آپ خود دیکھ لیجئے، اسلام نے اسی لیے ان چیزوں سے منع کیا. اسلام نے تو جائز طریقے سے کاروبار کرنے کو تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ عادل کے معنی عدل کرنے والا، تاجر جو ہوگا، تجارت کرنے والا. میرے آقا نے اس طرح اپنی دونوں انگشت مبارک کو اٹھا کے دکھایا کہ اتنا قریب وہ میرے ہوگا جنت میں جو عدل کرنے والا تاجر ہوگا. لیکن تجارت ایک الگ چیز ہے، اور یہ جو گیم کے ذریعے سے، لاٹریوں کے ذریعے سے پیسہ کمانا، یہ اسلام نے اسی لیے منع کہ اس میں ہارنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، نقصان کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور جس میں نفع کا کوئی پہلو بھی آپ کو آپ خود کہہ رہے ہیں 70 کروڑ سے زیادہ پیسہ لوگوں نے اس میں گنوا دیے. اس سے پہلے بھی کئی اسکیم ایسے چلے گئے. تو لہذا میری گزارش ہے مفت میں آپ محنت کو چھوڑ کر کے آپ گھر بیٹھے بیٹھے چاہیں گے کہ ہم اتنا پیسہ کمائیں گے، یہ آپ کی احمقانہ سوچ ہے. محنت کش بنیے، محنت کر لیجیے. الکاسب حبیب اللہ، رسول اللہ نے فرمایا محنت کرنے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے. تو آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، آپ کا کاروبار بھی اچھا رہے گا. یہ اچھی چیز نہیں ہے. آپ دیکھ رہے اس سے گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں. اب رو رہے وہ لوگ، ہم نے پیسے ڈالے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب جب اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے تو پھر بھی نہیں سمجھیں گے، اب تو ہم کیا کریں گے. بالکل. اب عقل والے ہیں، سوچ رہے اس کا صرف نقصان ہی آ رہا ہے، زیادہ نفع زیادہ آ نہیں رہا ہے. تو اب میں اس کو زیادہ اس کے بارے میں نالج نہیں، اتنا ضرور ہے کہیں 11 کروڑ کہیں کچھ تو کہیں کچھ، ایک دو بندے کو دے دیا ایسے ہی ڈیلیبریٹلی دیا کسی کو، اور لوگوں کو دیوانہ بنا دیا. وہ سمجھتے شاید ہمارے لیے بھی 11 اتنے پاگل وہ نہیں کہ ہر کسی کو 11 کروڑ دے دیں گے. وہ اس 11 کروڑ کے چکر میں 11 کروڑ لوگوں کو پھنسا دیں گے. تو پھر 11 کروڑ کیا، وہاں تو پھر اربوں کما لیتے ہیں وہ، لیکن ہم کو بیوقوف بنا کر کے، ہمارے نوجوانوں کو. لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بھی ہر کام میں پیسہ ڈالیے تاکہ آپ کو نفع ملے، نقصان سے بچے. اللہ خیر. آخر میں تمام جتنے بھی کشمیری لوگ ہیں انہیں کیا کہنا چاہیں؟ ان سے میری گزارش یہی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا یہ آخری دور چل رہا ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے جو حضور نے فرمایا اپنے زمانے سے 1400 سال پہلے، وہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. بہت کم نشانیاں بھی باقی بچی ہوئی ہے. لہٰذا ہماری زندگی بہت مختصر ہے، کچھ کر لیجئے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کر روبیا. انسان بن کے رہیے. انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. اللہ نے سب سے ہمیں انسان بنایا ہے، اور ایک انسان بنیے تو انسان ایک ہمدرد چیز ہوتی ہے. انسان کو انسان کی ہمدردی ہونی چاہیے. قتل و غارت، تشدد، کسی کے بارے میں نقصان کے بارے میں سوچنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ نہ انسانیت سکھاتا نہ اسلام سکھاتا. ایک انسان بن کے رہیے، سماج میں اچھا رہیے. ایسا نہ رہیے کہ کسی کو تیری وجہ سے کوئی تکلیف ہو.
یہ ہاتھ کسی کے کام آ جائے، باقی دنیا مختصر ہے، یہاں سے جانا ہے، ہماری منزل کچھ اور ہے، یہ ایک مسافر کی طرح دنیا میں آئے ہیں اور یہاں سے جانا ہے، تو لہٰذا یہی تصور میں رکھیے، کچھ کر کے جائیے یہاں سے، باقی دن دولت شہرت عزت کرسیاں سب ادھر ہی رہنے والی ہے۔ غور کر لیجئے کتنی شخصیت آئے ہیں چلی گئی، کوئی نہیں رہنے والا یہاں، اچھا بنیے، اچھا انسان بن کے رہیے، اللہ خیر فرمائے گا۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے مولانا عبدالرشید داؤدی جی۔ ان سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں موجودہ حالاتوں پہ اور کیا کچھ آخرکار کہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ۔